السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ کچھ مسائل آئے ہوئے ہیں، دوستوں نے پوچھے ہیں، آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت مفید مسائل ہیں، ضرور خود بھی سنیے، دوستوں سے اور احباب سے بھی شیئر ضرور کیجیے۔ میں اسلام آباد، میرا اصل رہائشی گھر اسلام آباد میں ہے اور میں بنوں میں جاب کرتا ہوں۔ تو جاب کے سلسلے میں بنوں میں کبھی 15 دن رہنا پڑتا ہے، کبھی مہینے میں آتا ہوں، کبھی 10 دن، کبھی ہفتے میں، تو یہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ میں بنوں میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا یا 2 رکعت سفرانہ پڑھوں گا؟ دیکھیے ذرا یہ مسئلہ کچھ تفصیل طلب ہے، میں اس کی ذرا کچھ سائڈ وغیرہ بیان کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگا۔ آپ کا ایک ہوتا ہے وطن اصلی، جہاں یا جس کو آپ اپنا وطن ہی بنا لیتے ہیں، جہاں آپ کی پیدائش ہے، یا وطن اصلی وہ بھی ہو جاتا ہے کہ جہاں آپ پکا مکان خرید لیتے ہیں، وہاں رہنے پکی رہائش اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ بھی وطن اصلی ہی ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے وطن اصلی اور ایک ہوتا ہے وطن اقامت۔ وطن اقامت کیا ہوتا ہے؟ وطن اقامت یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے رہائش اختیار کر لی، 15 دن یا 15 دن سے زیادہ عارضی رہائش، پکی نہیں، تو آپ وہاں سے کسی بھی ٹائم جا سکتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے وطن اقامت۔ تو وطن اقامت کے مسائل اور ہیں، وطن اصلی کے مسائل اور ہیں۔ تو اگر ایک آدمی وطن اقامت میں چلا گیا اور وطن اقامت میں ایک دفعہ بھی وہ 15 دن رہا، آپ ہی کا مسئلہ اس میں صورت آ رہی ہے۔ فار ایگزامپل آپ بنوں میں وطن اقامت ہے، آپ کی وہاں آپ کی جاب ہے، آپ وہاں جاب کرنے کے سلسلے میں رہتے ہیں، تو آپ نے ایک دفعہ بھی 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹائم گزارا، اس کے بعد جب تک آپ کا وہاں کمرہ ہے، رہائش ہے، جاب ہے، تو آپ جب بھی وہاں آئیں گے، چاہے 1 دن کے لیے آنا ہو، چاہے 2 دن کے لیے آنا ہو، چاہے 3 دن کے لیے آنا ہو، آپ نے وہاں نماز پوری پڑھنی ہے، قصر کی نہیں پڑھنی۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ آپ بنوں آتے ہیں، ہاں یہ الگ بات ہے اگر بنوں میں آپ کی جاب ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے بنوں میں 15 دن نہیں گزارے، ہفتہ 2 ہفتے 2 سے کم گزار کے چلے جاتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے، پھر آپ مسافر ہی رہیں گے، آپ کے وطن اقامت نہیں بنے گا۔ تو پھر وطن اقامت نہیں کہلائے گا، آپ مسافر ہی رہیں گے۔ باقی بعض میرے خیال میں اس کو شک یہ ہو رہا ہے کہ شاید وطن اقامت کے لیے ہر بار آنے کے ساتھ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت کرنا یا رہنا اس کے لیے ضروری ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک دفعہ بھی رہ لے، وطن اقامت بن گیا، تو بعد میں جب بھی وہ آئے گا، چاہے 1 دن رہنے کے لیے 2 دن، ہفتہ، وہ نماز پوری پڑے گا، وطن اقامت ہے۔ میری بیگم سے لڑائی ہوئی تو میں نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو کیا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور 3 ہوئی یا 2 ہوئی؟ بھئی دیکھیں ذرا، یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ 3 طلاق بالکل صاف شفاف ہے، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک دفعہ کا ہوتا، بعد میں گنجائش تھی رجوع کی، اب تو کوئی گنجائش ہی نہ رہی، بالکل اب بیوی صاحب سے علیحدہ ہو چکی ہے۔ ہاں ایک آپ نے گناہ کیا ہے کہ اس طرح ایک کی مجلس میں 3 طلاق دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انسان بڑا عجیب ہے، غصے کے ٹائم اس کے اور ارادے، اس کے اور ذہنیت ہوتی ہے، غصے کے بعد وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت بھی یہ حکم دیتی ہے کہ اگر طلاق دینا بھی ہو تو ایک ہی دو پہلے، تاکہ ایک دینے کے بعد اگر ہوش آئے تو پھر رجوع کا اختیار بھی ہو۔ اب 3 کے بعد تو کوئی رجوع نہیں ہو سکتا، تو بھئی آپ کی 3 طلاق 3 ہو چکی ہیں، بیوی آپ سے فارغ ہے، بالکل نہ نئے نکاح سے آپ کی ملے گی، نہ رجوع سے آپ کو ملے گی۔ ہاں کسی اور سے نکاح کر لے، اب دوسرے کی بیوی بن جائے، یہ اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ میں آج نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے اتحیات میں دوسرے رکعت میں بیٹھا تو آگے پڑھتا گیا، اٹھا نہیں،
درود شریف بھی پڑھ لیا اور ربی جعلنی بھی پڑھ لی، بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو اٹھنا تھا۔ دیکھیے جی اگر اس طرح کی صورت بن جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو آپ کو کرنا چاہیے تھا، اگر نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنا ہے۔ اور ایک فارمولہ بھی یاد رکھ لیں کہ جب بھی آپ کبھی بھی آپ واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو سجدہ سہو پھر کر لیا کریں۔ تو یہ آپ کا سجدہ سہو واجب تھا، آپ نے نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ کچھ مسائل آئے تھے جو آپ سے شیئر کرنا تھا۔ مجھے اجازت دے، اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔